بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سمیع اللہ شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لائف سٹاک کارنر۔ آج آپ کے ساتھ ایک سیشن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ بکریاں پالو سیریز ہماری چل رہی ہے، تو اس کے آج دوسری قسط کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو بکریاں پالنے سے متعلق سب سے پہلا سوال کہ کون سی نسل کی بکریاں پالنی چاہیے، اور لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کون سی بکریاں رکھیں بے فائدہ ہو۔ تو کسی بھی چیز کو آپ اس سے اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو اس کی سب سے پہلے مارکیٹ چیک کریں گے۔ سب سے پہلے مارکیٹ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مارکیٹ اس کو آپ سیل کہاں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس کی مارکیٹنگ دیکھیں گے کہ ہم اس کو سیل کہاں کریں گے اپنی پروڈکٹ کو۔ بعض اوقات ہم یوٹیوب دیکھ کے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھائی یوٹیوب پہ فلاں صاحب نے یہ بکریاں پالی ہوئی ہے اور اس نسل کی بکریاں پالی ہوئی ہیں تو ہمیں بھی یہ پالنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم مارکیٹ کون سی بکری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دودھ کے لیے آپ گھر میں دودھ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کسی بڑے شہر میں ہیں اور آپ کو دودھ کے لیے بکریاں چاہیے، تو اس کے لیے آپ اس دودھ کی نسل کی بکریوں کی طرف جائیں گے، جیسے ڈی ڈی پی ہے، دارا دید پرا ہے، اس طرف آپ موو کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو بڑے سکیل کے لیے، تو آپ اس میں ایسی بکریوں کی بریڈ سلیکٹ کریں جیسے ڈی ڈی پی ہے یا بیتل کی ایسی کچھ بریڈز ہیں، بیتل بریڈ کی کچھ ایسے سٹرینز ہیں، تو اس طرف آپ جا سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو دودھ زیادہ سے زیادہ ملے۔ یا سندھ میں کموری نسل کی بکری ہے، اس کا دودھ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کو یوز کرنے سے آپ اس کا بکری کے دودھ کا آج کل لوگ دیسی گھی بنا کر بیچ رہے ہیں، اور مارکیٹ بھیڑ کے دودھ کی اسی طرح بہت بڑی مارکیٹ ہے فرانس میں، اٹلی میں اور ان ممالک میں، وہ چیز اس کی بنا کے بیچتے ہیں اور اس سے بہت ساری پروڈکٹ بکری کے دودھ سے بنا کے اس کو بیچ رہے ہیں۔ تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بڑے پیمانے پہ آپ اس کو کرنا چاہیں، اس کا فارمنگ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس نسل کی طرف جائیں۔ اگر آپ صرف اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تو کہ آپ اس کی بکریوں کو بیچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کون سی نسل کی آپ کے ہاں مارکیٹ زیادہ ہے، تو اس نسل کی آپ بکریاں رکھیں اور اس کو آپ بڑا کر کے اس کو بیچتے چلے جائیں۔ اسی طرح اگر آپ گوشت کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ گوشت ایکسپورٹر ہیں، آپ باہر ملکوں میں گوشت بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ٹیڈی بریڈ ہے جو اس کے لیے پسند کیا جاتا ہے 7 سے لے کے 12 کے جی تک کارکیس ویٹ۔ یعنی اگر آپ اس کو بکرے کو یا اس کے گوشت کو آپ ذبح کرتے ہیں بکری کو، اور ذبح کر کے اس کے جو آنتیں نکال کے اس کی کھال نکال کے جو باقی اس کا کارکس بچتا ہے، اس کا ڈھانچہ آپ سمجھ لیں، تو اس کا جو ویٹ ہونا چاہیے 7 سے 12 کے جی تک پسند کیا جاتا ہے، 7 سے 9۔ اور اسی طرح دمبے میں بھی، وہ دمبے کا گوشت ہو اس کو بھی اسی رینج میں پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ اگر رکھیں گے تو اس کو میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، اس قسم کی بریڈ۔ اور دیسی بریڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ دیسی بریڈ سے مراد ہوتا ہے انڈیفائنڈ بریڈ، ایسی جس کی کوئی نسل نہ ہو، اس کو ہم دیسی بریڈ ایسے کہہ دیتے ہیں، جو مختلف کراس ہوئی ہوتی ہے مختلف نسل سے، تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ وہ ایک اچھی جو ہے آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں یہ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے، تو جس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ کے علاقے میں، آپ وہ نسل رکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ ایزیلی بیچ بھی سکتے ہیں وہاں پہ۔ اس میں اسی طرح اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں بقرہ عید پرپس کے لیے، کہ بقرہ عید پہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بکرے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس کو بقرہ عید کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے راجن پوری بریڈ ہے، مکی چینی ہے، جس کو نکرے بھی کہتے ہیں، وائٹ کلرز کی، وہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ بقرہ عید پہ آپ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، قربانی کے طور پر اس کو آپ پال سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ بقرہ عید پہ اس کو سیل کر سکتے ہیں
کہ وہ، اور یہ دیکھیں کہ آپ کتنی کوانٹٹی سیل کر سکتے ہیں اور آپ کس وقت حد تک جا سکتے ہیں اس کو گروتھ کے اعتبار سے، کہ اتنے بڑے بکرے آپ کر لیں کہ وہ آپ کے پھر بکے ہی نہ ہو، اس کی مارکیٹ ہی نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ آپ اس قسم کے بکرے، بعض لوگ ایسے ہیں، ہاں ہمارے علاقے میں بھی، ادھر بکھر میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر سال بقرہ عید کے لیے تیار کرتے ہیں بکرے، اور ان کو بڑی منڈیوں میں، لاہور میں، ادھر ادھر لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کو سیل کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال لاکھوں روپے وہ اس طریقے سے کما لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید اس کو ہم جاری رکھیں گے، اس سیریز کو، تو آپ کو بتائیں گے کہ بکریوں کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اور سب سے پہلے جو اہم چیز ہے کہ اس کی آپ مارکیٹ دیکھیں اور اس کی مینجمنٹ دیکھیں، اور اسی طرح اس کی باقی چیزیں ہیں، فیڈنگ اس کی ہے، اور اس کی باقی معاملات، اس کی آپ ڈیزیز کنٹرول ہے، ٹریٹمنٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔